آخر میں بھی اللہ کے لیے تمام تعریفیں اور حمد اس بات طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کتاب الایمان انما الاعمال کے راویوں میں حضرت عمر ہے اور آخر میں ابو ہریرہ ہے۔ حضرت عمر افقہ الناس، افقہ صحابہ ہے، سب سے زیادہ فقیہ صحابہ، اس لیے کہ اس کی موافقت میں قرآن کریم کے بہت سارے حدیثیں اور واقعات ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں آئی ہیں، جس طرح بدر کے واقعے میں تو وہ افقہ صحابی ہے، اور ابو ہریرہ احفظ صحابی ہے، زیادہ حافظے والا۔ تو اسی وجہ سے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ محدث کے لیے نظر و فکر، ضبط و حفظ یہ ضروری ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو امام بخاری اشارہ کر رہا ہے اپنی آخری حدیث سے، یہ بات بتاتا ہے ہم سب کے لیے ہے یہ کہ شروع میں حضرت عمر، آخری حدیث میں ابو ہریرہ، حضرت عمر بھی مہاجر، ابو ہریرہ بھی مہاجر۔ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتاب کا جس طرح ابھی کتاب کا اختتام ہو رہا ہے تو ایسے ایک دن ہمارا بھی زندگی کا آخری دن ہوگا، ہماری زندگی کا بھی اختتام ہوگا۔ اور یہ جو مہاجر صحابہ ہے جس طرح مکہ کو چھوڑا تو مدینے آئے تھے، تو ہم بھی اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کر آخرت طرف جائیں گے۔ تو یہ موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو یہ اس بات طرف اشارہ ہے اور اس کے لیے یہ تیاری ہے۔ یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہے، جتنی بھی مدارس کا کام، جتنی بھی دین کے جتنے بھی شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اسی بات کے لیے ہے کہ یہ دنیا دارالفنا ہے، ہم نے دارالبقاء کی طرف جانا ہے، اپنی زندگی کو ہم نے تباہ و برباد نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے فضائل مختصراً میں نے بیان کیا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ یہ علی اپنی والدہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور نابینا تھا۔ اس کی والدہ کو بہت خواہش تھی کہ میرا بیٹا بینا ہوتا، دیکھتا۔ تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دیا کہ تمہارے بیٹے کی آنکھیں اللہ نے اس کو واپس عطا کی، وہ بینا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت سے اللہ نے اس کو دوبارہ آنکھیں دے دیا اور بینا ہو گیا، اور پھر اس نے علم کے لیے اس کو وقف کیا۔ اور علم اس کا بخاری سے پتہ چلتا ہے، اپنی کتاب سے، اور اس کے تراجم سے پتہ چلتا ہے کہ علم البخاری فی تراجم یا فقہ البخاری فی تراجم، اس کے تراجم سے پورے علم کا اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ کا تقویٰ، زہد، دیانتداری، اس کا علم اور علم کی حصول کے لیے وہ مشکلات، آخر وقت کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، بہت تنگ ہو گیا زندگی سے، جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ معاصر علماء پر یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ حسد کیا گیا اس کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ، اس کو بھی معاف نہیں کر دیا اور اس کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، سارے دشمن ہو گئے۔ تو آخر اس نے اللہ سے فریاد کیا کہ بس میری زندگی، یا اللہ بس مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ تو اللہ نے پاک نے اپنی طرف اس کو بلا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک بزرگ کے خواب میں کہ وہ فرماتے میں نے دیکھے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں کھڑے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ برحال تو امام بخاری کا اگر ہم اس کے زندگی پر بات کریں، اس کی صفات، تقویٰ، تو یہ ختم نہیں ہوگا، ایک لامتناہی سلسلہ چلے گا، جتنے کمالات کا وہ مالک تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتاب بخاری اور امام بخاری دونوں عظیم سرمایہ ہے اللہ نے امت کو دیا ہے۔ اور امت کے اندر تو ایک تو صحابہ کا طبقہ تھا، صحابہ کے بعد پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، تبع تابعین اور تابعین میں اللہ نے فقہاء کو بھی پیدا کیا اور محدثین کو پیدا کیا۔ انہوں نے حدیثوں کے ذخیرے کو جمع کیا ائمہ حدیث نے، اور فقہاء نے اس سے مسائل کا استنباط کیا۔
عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی، اجتہاد کیا، ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ قرآن کریم تو نبی اسلام کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے پر مکمل ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پھر حدیثوں کا جو وہ تھا ترتیب یہ ائمہ حدیث نے کیا ہے، اور فقہاء نے جس طرح امام ابو حنیفہ صاحب، امام یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ جو چار مذہب ہے، یہ محدثین میں امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان علماء نے جو ترتیب کی یہ امت پر بہت بڑا احساس ہے۔ بہرحال بات کو میں مختصر کروں گا، بات لمبا ہو جا رہا ہے۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم اعمال کے تولنے کے لیے ترازو کو رکھیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ کہ قیامت کے دن اللہ پاک بنی آدم کے اعمال کو، اس کو اور اس کے اقوال کو، یعنی جو بات کرتا ہے یا عمل، اس کے اعضاء و جوارح سے جو عمل نکلتا ہے وہ اللہ پاک قیامت کے دن تولے گا۔ اگر وزن اعمال میں اکثریت نیکیوں کی ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وزن اعمال میں برائیوں کی اکثریت ہے تو وہ ناکام ہو جائے۔ تو اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ اللہ پاک اقوال کو بھی تولتے۔ آج کل ہم اپنے باتوں میں کتنے بے باک ہیں، جو بھی منہ پر آ جاتا ہے ہم بول لیتے ہیں، لیکن یہ استہزار نہیں ہے کہ ہر بات کو اللہ لکھ لے گا، ہر بات کو اللہ پاک پھر لکھے گا۔ یہ کرام کاتبین ہیں، وہ لکھتا ہے، پھر قیامت کے دن یہ تولے جائے گا، دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، کیا بولا ہے۔ تو اپنے اور ہم دوسروں کی استہزاء کرتے، مذاق کرتے، بیہودہ باتیں کرتے، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کرام کاتبین ہے اور وہ لکھیں گے اور قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالربوبیۃ ویقال القسط مصدر المقسط هو العادل واما القاسط هو الجاهل۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ، یہ تمام راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ تک۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ آپ سارے ہمارے ساتھ اس حدیث کو پڑھیں تبرک کے لیے، پڑھے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، بڑے سارے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔